کتاب کو بھی پڑھا اور دامن محبت اہل بیت کو بھی ہم پکڑے رہے. ہم نے کتاب الہی کو بھی پکڑا اور دامن محبت اہل بیت سے بھی ہم لپٹے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی ہم کامیاب تھے, آج بھی ہم کامیاب ہیں, آنے والے زمانے میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. خالی دولت کامیابی کے سبب نہیں ہوتا, خالی نسلوں کو بڑھا دینا کامیابی کا سبب نہیں ہوتا. کامیابی تو وہ ہے کہ جب یقین پیدا ہو جائے. توجہ کیجیے گا, آج بھی میں آپ کی پوری توجہ کا خاصگار ہوں کہ جب یقین کی منزل آ جاتی ہے, اللہ پر اعتماد ہو جاتا ہے, اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے, تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان گلا کٹوا دیتا ہے مگر یقین کی منزل سے نہیں ہٹتا. جب اسے قرآن پر یقین ہوتا ہے, جب اسے اہل بیت رسول پر یقین ہوتا ہے, تو بھی گلا کٹنے سے وہ نہیں ڈرتا, اپنا گلا کٹوا دیتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں تاریخ کے ایک ایسے مشہور نام کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس نے دامن اہل بیت بھی پکڑا, دامن قرآن بھی پکڑا, اور جب دونوں دامنوں کو تھام لیا تو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب اسے چمڑے پر بٹھایا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے مختار ہم تمہیں ابھی قتل کر دیں گے. بھئی یقین کی منزل کو دیکھیے گا, مختار ہم تمہیں ابھی قتل کر دیں گے. تو ایک مرتبہ مختار نے انگڑائی لی, تھوکا دربار میں, تیری کیا اوقات کہ تم مجھے قتل کرے, میرے مولا نے کہا ہے کہ پہلے میں تجھے قتل کروں گا. جب آدمی آ جاتا ہے, امام کی بات پر یقین ہو جائے, مولا کی بات پر اعتماد ہو جائے, مولا سچ بولتا ہے, میرا مولا سچ کہتا ہے. قتل کون کرے گا؟ جلاد کو حکم دیا کیوں نہیں بڑھتا, کہ کیا بڑھوں, تلوار خزانے میں رکھی ہے, چابی نہیں ملتی. تلوار خزانے میں رکھی ہے, چابی نہیں ملتی, تو خود بادشاہ نے اپنی تلوار دی, لو تلوار لو قتل کرو. پھر اطمینان قلب سے بیٹھا ہے مختار کہ جلاد آگے بڑھا, ٹھوکر لگی, تلوار پیٹ میں گھسی. ارے کیا سن رہے, پیٹ میں گھسی, اوندے منہ گر گیا, جلاد تڑپنے لگا. اب پھر حکم دیا دوسرا جلاد آئے, وہ بھی جھومتا ہوا آیا. مختار یقین کی منزل میں ہے, کیوں یقین کی منزل میں نہ ہو؟ ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, بیلنس بنا ہوا ہے. یقین کی منزل پر مختار ٹھہرے ہوئے ہیں. آگے بڑھا, جلاد تلوار لے کے چلا, ان قریب تلوار چلے, ان قریب تلوار چلے, مختار قتل کر دیے جائیں کہ ایک مرتبہ دھم سے آواز آئی, پوری گوشت کی دکان نیچے گر گئی. باغ بدک کے چرے ہوئے تھے نا, یہ کیا ہوا؟ اب جو دیکھا قتل کرنے مختار کو جا رہے تھے, گر خود گئے, ہو کیا گیا, کا ایک بچھو نکلا, اس نے ڈنگ مار دیا, بچھو نے ڈنگ مار دیا. اب مختار مسکرائے, آئیے بسم اللہ. ارے اور کون ہے آئے مجھے قتل کرنے, یہ منزل یقین ہے, آؤ مجھے قتل کرنے کے لیے, میں بیٹھا ہوں قتل ہونے کے انتظار میں, آؤ آؤ.
خلیفہ تم ہی آؤ، تم ہی آؤ، تم ہی آؤ، تم ہی آؤ، قتل کرو مجھے، میں انتظار میں ہوں کہ قتل کرو، ہمیں معلوم ہے کہ تم نہیں آؤ گے، اس لیے کہ اللہ نے بچھوؤں کے ساتھ ساتھ جہنم میں سانپوں کا انتظام بھی کیا ہے۔ تلوار رہے گا محمد پورا انتظام ہے، آؤ یقین کی منزل ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ ایک اور منزل آئی، پھر بٹھا لے گئے کہ اب قتل کر دیا جائے، اور اب بالکل تلوار گلے پر لٹکی ہوئی ہے، چشم زدن میں تلوار چلے اور مختار کا سر قلم ہو جائے، لیکن یقین کا عالم یہ ہے، چلا دو تلوار، مجھے یقین ہے اگر مر بھی گیا، ارے میں کیا کر رہا ہوں، ارے آپ جاگ رہے ہیں نا، جاگ رہے ہیں نا، ارشاد فرماتے ہیں حضرت مختار علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مارو مارو مگر میں بھی جلایا جاؤں گا، میں مردوں کا ماننے والا نہیں ہوں، میں شاہ نجف کا، تلوار لے جگہ محمد گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، جب قرآن کا دامن آدمی پکڑ لیتا ہے، جب قرآن کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے، جب قرآن کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے، جب اہل بیت کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے، تو منزل یقین پر انسان ہوتا ہے، پھر موت سے گھبراتا نہیں، موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے، ہمارے مولا نے خود ہی تو ارشاد فرمایا ہے علی کا کسی بھی صورت میں نقصان نہیں، چاہے موت پر وہ جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔ تو منزل یقین کی ہوتی ہے وہاں پر جہاں قرآن بھی ہو اور اہل بیت بھی ہوں، اور جہاں اہل بیت کو انسان چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو پکڑ لیتا ہے، تو موت سے جب بھاگتا ہے تو کبھی میدانوں میں بھاگتا ہے، کبھی احد کی پہاڑیوں میں بھاگتا ہے۔ یہ موت کا خوف تھا نا، یہ خوف موت تھا نا کہ نبی محمد بلاتے رہے، پروانے بھاگتے رہے، نبی محمد پکارتے رہے، آؤ آؤ، کہاں جا رہے ہو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اور بھاگنے والے بھاگ رہے ہیں، پوری رفتار سے بھاگ رہے ہیں۔ قسم خدا کی کہیں نہ پکاریے گا، کہیں نہ پکاریے گا، آج کی مجلس کا تحفہ ہے، لے جائیے گا، ہماری طرف سے تبرک میں ہے، کہیں نہ ان کو پکاریے گا، کہیں نہ ان کو پکاریے گا، کہیں نہ ان کو پکاریے گا، مگر جب کہیں سے بھاگنا ہو تو انہی کو ذہن میں رکھیے گا، وہاں مولا کو اگر پکار لیا تو بھاگ نہیں پائیے گا، ایک تلوار بھیجیے گا محمد والے۔ ایک ایسی تلوار ہو محفل کے حدود کو پار کرتی ہوئی، مومنین کے مجمع سے نکلتی ہوئی، بمبئی کی سرحدوں کو پار کر کے مہاراشٹر کے حدود سے نکلے، ہندوستان کی سرحد کو پار کر کے سعودیہ پہنچے، سبز گنبد سے ٹکرائے، اور ٹکرا کے آواز واپس ہوتی ہے، جب واپس ہو تو نبی محمد خوش ہو جائیں۔ ارے نہیں سمجھے آپ،
پاس قرآن بھی تھا، اہل بیت بھی تھے، وہ کبھی موت سے نہیں گھبرایا، اور جس نے کہا ہمیں قرآن کافی ہے تو جب موت کو دیکھا تو بھاگا۔ نبی محمد کہہ رہے رکو، اور کوئی نہیں رکا، نہ سسرے ہی رکے نہ سالے ہی رکے، ارے کوئی تو رکتا، نبی محمد کو داماد سمجھ کے رک جاتا، نبی سمجھ کے نہ رکتا۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، ارے کوئی تو رکتا، کوئی نہیں رکا، سب نکل لیے، نبی کہتے رہے رکو رکو، نبی تنا ہے سوائے علی کے۔ میرے مولا کا عالم یہ ہے، تلوار کی نیام کو توڑ کے پھینک دیا، خدا محمد کی قسم اس وقت تک علی تلوار نہیں روکے گا جب تک کہ نبی تک نہ پہنچ جائے۔ گاوا دے دے کہ تلوار چلائی، سروں کی بارش ہونے لگی، کفر کو بھی علی کی یادیں اتنی پسند آئی، سروں کا نچھاور اتار دیا، سروں کا نچھاور اتار دیا، اور ایک تلوار چل رہی ہے، نیزے تڑک رہے ہیں، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، تلوار ٹوٹ گئی۔ ارے بھائی اب پوری توجہ رکھیے گا، تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے نبی تلوار ٹوٹ گئی، نبی دو دو تلواریں لگائے کھڑے ہیں، نبی دو دو تلواریں لگائے کھڑے ہیں، تلوار ٹوٹ گئی، انتظار ہے، اللہ کے نبی اپنی تلوار دے دیجئے، اللہ کے نبی اپنی تلوار دیجئے۔ اصول چند تمہیں نہیں معلوم، اگر میرا سپاہی ہوتا میں تلوار دے دیتا، اگر میرا سپاہی ہوتا تو میں تلوار دے دیتا۔ سپاہی جس کا ہے تلوار وہاں سے آئے گی، تلوار وہاں سے آئے گی، تلوار وہاں سے آئے گی۔ بھائی عراق میں اگر متحد فوجیں جمع ہیں تو اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جہاں کا لشکر ہے وہاں کا اسلحہ ہے، جہاں کا لشکر ہے وہاں کا اسلحہ ہے، ہم نہیں دیں گے تلوار، سپاہی ہمارا نہیں ہے، جس کا ہے وہ تلوار بھیجے گا۔ کس کا ہے سپاہی؟ کہ ایک مرتبہ فضا میں آواز آئی، لا فتح الا علی۔ ذوالفقار کا جیسی کوئی تلوار نہیں، علی کا جیسا کوئی جوان نہیں، علی کا جیسا کوئی جوان نہیں، علی کا جیسا کوئی جوان نہیں۔ جبرائیل کہے علی کا جیسا کوئی نہیں تو آپ نہیں بگڑتے، علی کا جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار کی جیسی کوئی تلوار نہیں۔ وہاں سے آئی ہے، وہاں سے آئی ہے یہ تلوار، یہ دو محیط تلوار ہے، قرآن کے دشمن کو ہی مارے گی، اہل بیت کے دشمن کو ہی کاٹے گی۔ یہ ذوالفقار ہے، وہاں سے آئی ہے، نبی کے پاس آئی، نبی کو حکم دیا علی کو دے دو۔ اب تو نقشہ جنگی بدل گیا، اللہ کی بھیجی ہوئی، جبرائیل کی لائے ہوئی، محمد کی دی ہوئی، علی کی پائی ہوئی، ید اللہ کے ہاتھ میں اب جو چلی ایسی اجلا کے چلی کہ پشتوں کے پشتے لگ گئے، تو اسلحہ کہاں سے آیا؟ تو جس کا سپاہی اس کا اسلحہ، تو علی سپاہی کس کے؟ علی سپاہی کس کے؟ علی سپاہی کس کے؟ اللہ کے۔ آپ عزیزان گرامی یہ جملہ اور سن لیجئے، علی سپاہی ہے اللہ کے۔ اب یہ اللہ کا سپاہی جس کے مقابلے پر جائے، اب آپ سمجھے، اللہ کا سپاہی، اللہ کا سپاہی۔ میں اس جملے
کو پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نہ میرا مجمع ذمہ دار ہے، نہ میرے بلانے والے ذمہ دار ہیں۔ کسی بھی میدان میں، کسی بھی جگہ پر اگر علی کسی کے مقابلے پر جائے تو اللہ کا سپاہی گیا ہے، یعنی اللہ نے فوج بھیجی ہے، اللہ نے بھیجی ہے، اسی لیے تو ہم رعایت نہیں کرتے۔ اگر اماں کے مقابلے میں جائے یا ماموں کے مقابلے پر جائے چلو آج بھیجیے گا محمد چاہے جمل ہو چاہے صفین ہو، علی کے مقابلے پر جو آیا وہ اللہ کے مقابلے پر آیا، علی کے مقابلے پر جو آیا وہ اللہ کے مقابلے پر آیا۔ سپاہی اللہ کا ہے، داماد نبی کا ہے، داماد نبی کا ہے، اللہ کے مقابلے پر آیا۔ جو بھی علی کے مقابلے پر آیا تو جو منزل یقین پر ہو، قرآن کو مانتا ہو، اہل بیت کی سیرت کو جانتا ہو، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ سب نکل گئے، علی نہیں نکلے اور نبی کے قریب آئے۔ دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں نبی کے، خون جاری ہے، لہو بہ رہا ہے۔ میرے مولا نے دہنا ہاتھ نبی کے سینے پر رکھا۔ بھاگتے بھاگتے لوگ کہہ رہے تھے نا محمد مر گئے ہیں اس لیے ہم بھاگ رہے ہیں، تو یوں اٹھایا، یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، محمد مرے نہیں ہے زندہ ہے، محمد مرے نہیں ہے زندہ ہے، محمد مرے ہے نہیں ہے زندہ ہے۔ اور دکھا دکھا کے مسلمانوں کو کہا دیکھو مردہ نہ کہو زندہ ہے، آ جاؤ۔ مگر جو چلا گیا وہ کیا آنے والا، ذرے نے جا کے بٹھالا۔ اب پھر ایک اشارہ کروں، اب کبھی مجھ سے نہ پوچھیے گا کہ غدیر میں دونوں ہاتھوں پر کیوں اٹھایا۔ غدیر میں علی کو دونوں ہاتھوں پر کیوں اٹھایا؟ احسان کا بدلہ چکایا تھا، احد میں تم نے اٹھایا، غدیر میں میں اٹھاؤں گا۔ چلو آج بھیجیے گا محمد والا۔ دیکھیے بچہ نعرہ لگائے، بوڑھا نعرہ لگائے، جواب میں کوتا ہی نہ ہو۔ علی کی بات ہے، میرا مجمع کا تو کہہ لینے دیجیے، میرا جذبہ بھی بولنے پر مجھے مجبور کر رہا، میں کہہ دوں میں علی چینل کے ذریعے جو لوگ سبیلوں پر بیٹھے ہوئے میری تقریر کو سن رہے ہیں، پردے پر دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے جب نعرہ لگے آپ بھی علی کہیے۔ شرمانے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، ڈرنے کی بات نہیں۔ علی کے نام میں کون شرمندگی ہے؟ پیدا ہوا تو کعبے میں ہوا، پروان چڑھا آگوش رسول میں معراج پائی مہر نبوت پر، اور دست نبوت پر اعلان ولایت ہوا، شہادت پائی۔ جب بھی اس وقت آواز یہی دی علی کامیاب ہو گیا، تو یہ کامیاب آدمی کی بات ہے۔ اس کا تعلق، میرا مولا کا تعلق خالی شیعوں ہی سے نہیں، مسلمانوں کا ہر فرقہ کہتا ہے ہم نے علی کو مانا، ہم نے علی کو مانا۔ ارے یہ تو مجبوری ہے، اگر کہہ دیا نہیں مانا تو مسلمان نہیں رہیں گے۔
یہ تو مجبوری ہے، جس نے کہا ہم نے نہیں مانا وہ مسلمان نہیں رہا، یہ مجبوری ہمارے ساتھ نہیں ہے، جس کو مانتے ہیں کہتے ہیں مانتے ہیں، جس کو نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں نہیں مانتے ہیں۔ ایک تلوار بھیج جائے محمد ہم سے علی کا تعلق نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے علی کا تعلق ہے، زمین کے ذرے سے پوچھئے وہ کہے گا کہ ابو تراب ہیں علی، چاند سے پوچھئے ہم اشاروں پر علی کا چلتے ہیں، سورج تیرا کیا تعلق ہے کیا نہیں معلوم کیسے ہم پلٹے، ستارے تیرا کوئی تعلق ہے، ان کے در پر ہم سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، جبرائیل تم جانتے ہو ہاں ہم تو جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں، آدم آپ سے کوئی تعلق، میرا علم ہے علی، نوح کہیں گے میری عظمت ہے علی، ابراہیم کہیں گے میری خلت ہے علی، موسیٰ کہیں گے میری ہیبت ہے علی، سلیمان کہیں گے میری حکومت ہے علی، یوسف کہیں گے میرا حسن و جمال ہے علی، محمد کہیں گے میرا کمال ہے علی، کعبہ کہے گا میرا مولود ہے علی، توجہ ہے نا، قرآن کہے گا کہ میری تفسیر ہے علی، پروردگار تجھ سے کیا علی کا رابطہ ہے، آواز قدرت آئے گی میرے ہاتھ ہے علی، میری زبان ہے علی۔ میری زبان ہے علی، میرا دل ہے علی، میرا چہرہ ہے علی، میرا نفس ہے علی، میرے 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 دوست کا دوست ہے علی، میرے دشمن کا دشمن ہے علی۔ ایک تلوار لے جائے گا محمد والا۔ خدا سلامت رکھے محبان اہل بیت، خدا آپ کو سلامت رکھے، صحرا دعائیں دے رہی ہوں گی، یہ علی ہیں یہ علی ہیں، زندگی میں ہر جگہ اعلیٰ، نبی کو بچایا علی نے، کوئی نہیں تھا، بعد میں سب آ گئے، ہم سے قریبی رشتہ داری ہے، حجرے پر جھگڑا، جوتیوں پر جھگڑا، باغ فدق پر جھگڑا، جس کی قسمت پھوٹ جائے ہم کیا کریں، جس کی قسمت پھوٹ جائے ہم کیا کریں، ارے جسے جہنم کھینچ لے جائے تو ہم کیا کریں، جس پر لعنتوں کا انبار ہو جائے تو ہم کیا کریں، بھائی جو خود جہنم جانے کے لیے سامان جمع کر رہا ہو تو ہم کیا کریں، باغ فدق کھا گئے، توجہ ہے یا نہیں ہے، قرآن کو بھولے، اہل بیت کو چھوڑا تو قرآن بھی بھول گئے، قرآن میراث کا ذکر کر رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں میراث نبی نہیں چھوڑتا، ترکہ ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے، کیا ہے صدقہ، نبی جو چھوڑے وہ صدقہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی جو چھوڑے وہ صدقہ، نبی جو چھوڑے وہ صدقہ، تو نبی نے ازواج بھی چھوڑے، اصحاب بھی چھوڑے، خالی باغ فدق کی صدقہ ہے، باغ فدق کھا گئے، رسول کی بیٹی مطالبے کے لیے نکلی، رسول کی بیٹی مطالبے کے لیے نکلی، نام میرے باپ کا فدق، فاطمہ فاطمہ آپ فدق لینے گئی ہیں، فدق کیا کیجیے گا، باغ جنت کی ملکہ ہیں آپ، فدق کیا کیجیے گا، اور اس پر بھی مسلمان کہتے ہیں کہ وہ تو کہا جاتا ہے باغ فدق، اس میں کچھ تھے نہیں، جبکہ وہ علاقہ فدق ہے، علاقہ فدق ہے، ہمارے آپ کے
کے منہ میں بھی باغ فتق چڑھ گیا ہے، علاقہ فتق ہے، لیکن باغ بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. باغ نہیں تھا، چند سوکھے کھجور کے مرجھائے ہوئے درخت تھے. ارے وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی نہیں تھے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں تھے. سب جل چکے تھے، مٹ چکا تھا باغ، کچھ نہیں تھا. اور کسی نے ہڑپ لیا. بھائی اردو کا ایک محاورہ ہے، وہی نکتہ ہے، ڈکے کی ہانڈی گئی، کتے کی ذات پہچانی گئی. بھائی سلوات میں اچھے گا محمد معاملہ ہے کیا وہ کچھ صحیح نہ. خیبر ہم نے پڑھا کہ جناب 40 سال بھی کھولتے تھے، بند کرتے تھے. اتنا بھاری دروازہ نہیں تھا، اتنا بھاری دیواریں بالکل نہیں تھا، قلعہ تھا ہی نہیں، سیٹوں کی دیواریں تھیں، ٹاٹ پھٹا ٹاٹ بوریا، اس کا پردہ پڑا ہوا تھا. حضرت علی گئے نوچ کے بھیج دیا. سیٹوں کی دیوار تھی خیبر میں، ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا، بڑے بڑے چھید بھی تھے اس میں. بالکل معمولی سے تھا. حضرت علی دوڑتے ہوئے گئے، انہوں نے ایک مرتبہ ہاتھ مارا، جھٹکا دیا، وہ سب گر گیا، سب گر گیا. مگر کب گئے؟ 40ویں دن گئے. 40ویں دن گئے نا، ایک کم 40 دن تک وہ پردہ بھی تو آپ نہیں نوچ پائے. پردہ ہی نوچ لاتے، پردہ ہی. ارے یہ کہیے 40ویں دن علی آ گئے، ورنہ اسلام کا 40واں ہو جاتا. اسلام کا 40واں ہو جاتا. تو اب باغ فتق ایک سیدہ، باغ جنت کی ملکہ، دام جنت آئے، ایک باغ کے لیے آپ مطالبہ کرنے جا رہی ہیں. میری شہزادی، غلام کی التجا ہے، نہ جائیے، بیٹھیے، گھر میں بیٹھیے، لے جانے دیے باغ فتق. شاید فاطمہ کہے میں محمد نبی کی بیٹی ہوں، میرا باپ سوتوں کو جگانے آیا تھا، میں بھی سوتے ذہنوں کو جگاؤں گی. باپ تو مجھے نہیں ملے گا، باپ مرزا جعفر عباس مجھے ملنے والا نہیں ہے، مگر میں دربار میں جاؤں گی، سوتوں کو جگاؤں گی. بیوی کیوں آپ دربار میں جائیے گا؟ کہ دیکھو مجمع جو ہے دربار میں، وہ ان کے پیچھے کیوں ہے؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک مسلمان دور اول میں دوسرے مسلمان کے ہاتھ پر بیٹھ کیے، اس کے پیچھے کیوں ہے؟ ہمیں جنت ملے گی. کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. باغ ہے، جنت ملے گا. فاطمہ یہی تو راز کھولنے جا رہی ہے کہ جنت، باغ جنت اسی کو ملے گا جس کے پاس قرآن ہے اور اہل بیت ہے، جس کے پاس قرآن ہے اور اہل بیت ہے. مسلمانوں، میں مطالبہ کرنے جا رہی ہوں اپنے باپ کا، جنت کے باپ کا نہیں. اپنے باپ کا دیکھو کیا ہوتا ہے، کیا کہہ دیا، کہا یہ حق آپ کا نہیں ہے، باغ نہیں ملے گا. ارے نہیں سمجھے آپ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ فاطمہ نے پورے عالم اسلام کو بیدار کر لیا. مسلمانوں پہچانو، جو خلیفہ رسول کی بیٹی کو دنیا کا باغ نہیں دے سکتا، وہ تمہیں جنت کا کیا دے گا؟ چلو آپ لے جگہ لیکن مورے اسلام نے اس کی اور نکی تھی. نعرہ حیدری،
ہے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی یا زہرا بہت بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا کہ باقی جو دنیا کا باغ رسول کی بیٹی کو نہیں دے پایا، وہ جنت کا باغ ہمیں کیا دے گا؟ وہ ہمیں کیا جنت کا باغ دے گا؟ اور یہ تو قسمت کی بد نصیبی تھی، لیکن ہم بھی در صدیقہ کے ٹکڑے کھاتے ہیں، میری رگوں میں خون کا ایک خطرہ فاطمہ زہرا کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میں جو کچھ ہوں زہرا کا صدقہ، زہرا کا صدقہ لوٹا نہیں ہے، صدقہ مانگا ہے، صدقہ مانگا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر باغ فدق پر تمہارا دل آ گیا تھا، لوٹتے نہیں، حسنین کا صدقہ مانگ لیتے۔ حسنین کا صدقہ مانگ لیتے، باغ بھی ملتا، لعنت سے بھی بچ جاتے۔ ایک تلوار بھیجیے گا محمد حسنین کی جوتیوں کا صدقہ دے دیجئے، یا صدقے میں کیا کیا مل گیا؟ جوتیاں خالی سیدھی کرنے میں بہت کچھ مل گیا۔ یزید کا باپ، اندھیروں کا امیر معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب آیا، اور آنے کے بعد مدینے میں صحابہ کو خریدنے کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے، لو 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 لو، بیگ بھی سب کے الحمدللہ، لاؤ لاؤ لاؤ، سب مل گیا۔ امام حسن مسجد میں گئے، اب جو مسجد میں گئے کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے، بیٹھیے بیٹھیے، بیٹھ گئے بیٹھیے، اور اب خزانے کے دروگا کو بلایا، کتنا بانٹا؟ اتنا اتنا اتنا، کا جتنا سب کو دیا ہے خالی ان کو اتنا دے دو۔ ارے ہم کہیں آپ بگڑ جائیں، ہم کہیں تو آپ بگڑ جائیں، بھائی توجہ کیجیے گا، ہم کہیں تو آپ بگڑ جائیں، اور خود وہ کہیں تو آپ کچھ نہ کہیں۔ دیکھیے کیا یزید کے باپ نے سیرت بتائی، مدینے کے صحابی انصار ہیں، مہاجرین ہیں، مقدس لوگ ہیں۔ یزید کا باپ کہہ رہا ہے جتنا سب کو دیا ہے اتنا ان کو دے دو، پوری صحابیت ایک پلے میں، اور دوسرا امام حسن ایک پلے میں۔ تو دور اول کے کاتبین وحی میں جنہیں آپ مانتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے صحابی اور ہوتا ہے، اہل بیت اور ہوتا ہے۔ ایک تلوار بھیجیے گا محمد والے۔ یہ ہمیں دولت نہیں چاہیے، نہیں لے جائیے، نہیں میرے کوئی 1000 روپے مار دے اور 10 روپے دے دے، سب یہ جو تو نے بات ہے یہ بھی تو میرا ہی حق ہے۔ اچھا یہ سب لے جائیے، دولت نہیں چاہیے، امبار لگ گیا، ڈھیر لگ گیا، پہاڑی دولت کی بن گئی، پہاڑی بن گئی۔ میرا مولا اٹھا تو یزید کے باپ کا غلام آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ امام کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا۔ دیکھا نا لوٹو نہیں، مانگ لو، عزت کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ لوٹو نہیں، مانگ لو، عزت کرو، مالدار ہو جاؤ۔ اس نے جوتیاں سیدھی کی خالی، اور امام نے جوتیاں پہنی اور کہا یہ جو کچھ مجھے دیا ہے سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا۔ امام نے بتا دیا پہچانو امامت کیا ہے، تم بہت اپنی دولت پر ناز کر رہے تھے، اتنی دولت تو میری جوتی کی نوک پر ہے۔ چلو آج بھیجیے گا محمد والے۔
سے آؤ دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، مگر غلام بن کے آؤ، اکڑ کے آؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا، نوچ کے لے جاؤ گے، لوٹ کے لے جاؤ گے، بدنام ہوگے، دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوگے۔ یہ در اہل بیت ہے، یہاں عزت سے آؤ، عزت سے آؤ، سر جھکا کے آؤ، جتنا سر جھکا کے آؤ گے اتنی عزت تمہیں ملے گی۔ اور اگر ذرا سبھی آ کے تم نے یہاں اکڑ پیدا کی، سوچا ہم بہت ہیں، تو پھر گئے تو یہ یقین کی منزل ہوتی ہے، یہ یقین کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، بیچ میں باتیں کرتے کرتے میں یہاں تک آ گیا، لیکن ایک بات پھر عرض کر دوں کہ وہاں یقین کی منزل تھی، نبی کے قریب گئے، اس وقت تک تلوار نہیں روکوں گا جب تک کہ نبی سے نہ مل جاؤں، اور وہاں بدگمانی کی منزل تھی کہ شیطان نے آواز لگا دی نبی مر گئے۔ بھائی احد میں پھر قیمتی جملہ آپ کے حوالے ہے، احد میں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کی طرفداری یہی تو ہوتی ہے کہ شیطان نے آواز لگا دی تھی نبی مر گئے۔ آج سو گئے کیا؟ نبی مر گئے، علی کہتے رہے نبی زندہ ہے۔ اب سیرت سمجھ لیجئے، شیطان کہتا ہے نبی مر گئے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ارے آپ سمجھے نا، شیطان کہتا ہے نبی مر گئے، اور اولیاء اللہ کہتے ہیں نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے۔ سب نکل گئے، اور جب نقشہ جنگ علی کی تلوار کے صدقے میں بدلا، اب لوگ مال غنیمت لینے کے لیے لوٹے، تو میرے نبی نے بھرے مجمع میں پوچھ لیا، کلمہ ہم سے پوچھا جاتا ہے ابو طالب نے کب پڑھا، آج ہم پوچھیں گے، آج ہم پوچھیں گے کہ کلمہ کب پڑھا۔ ہم سے سال بھر ہوتا ہے ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا، ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا۔ چلیے فہرست بنائیں، سب سے پوچھیں کس نے کب کلمہ پڑھا۔ نبی محمد کھڑے ہیں، علی سامنے کھڑے ہیں، یا علی سب چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ آپ کیوں نہیں چلے گئے؟ ارے آپ کہاں ہیں؟ سب چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ نبی کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا، اور نبی خاموش سنتے رہے۔ نبی کا ثبوت بتا رہا ہے کہ علی سچ کہہ رہے ہیں، جو ایمان والا نبی کو چھوڑ کے چلا گیا، جو ایمان والا نبی کو چھوڑ کے چلا گیا وہ کافر ہو گیا۔ بھائی توجہ رکھیے گا، میری طرف متوجہ رہیے گا پوری طرح سے۔ جو بھی ایمان والا نبی کو چھوڑ کر چلا گیا وہ کافر ہو گیا۔ اب جو گیا احد کے بعد کب کلمہ پڑھا؟ بھائی احد کے بعد کلمہ بتائیے کب پڑھا، کلمہ بتائیے کب پڑھا۔ ابو طالب کے لیے آپ پوچھتے ہیں کلمہ کب پڑھا؟ احد میں جو بھاگے انہوں نے کفر اختیار کرنے کے بعد کلمہ کب پڑھا؟ ٹھیک ہے، احد سے پہلے تک مسلمان تھے، احد کے بعد کلمہ سنائیے پہلے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ کلمہ سنائیے، کس نے کلمہ پڑھا، کس نے کلمہ پڑھا، کس نے کلمہ پڑھا؟ کہنا آپ کلمہ تو کسی نے نہیں پڑھا، تو پھر ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ ابو طالب کے ایمان کے لیے جھگڑا ہے۔ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا؟ ابو آپ میری طرف متوجہ رہیں، ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا؟ ابو طالب تمہیں کیوں کلمہ سنائیں گے؟ کلمہ نیا مسلمان سناتا ہے، نسلی تھوڑی۔ توجہ کیجیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا، کلمہ کون سنائے گا؟ کون سنائے گا کلمہ؟
جس کا باپ کافر ہو، دادا کافر ہو، خاندان کافر ہو، ارے جس کا باپ دادا سگا دادا لگا دادا پکا دادا نسلے کافر ہو، جو خود کافر جہاں شادی کرے وہ کافر، بچے پیدا ہوں وہ کافر. اب اگر وہ مسلمان ہوگا تو وہ کلمہ پڑھے گا، ہم کلمہ سنیں گے، لیکن جس کا دادا مسلمان، پردادا مسلمان، لگا دادا مسلمان، ظلم مسلمان، رحم مسلمان، بیٹے مسلمان، بہویں مسلمان، وہ کلمہ تھوڑی سنائے گا، وہ کلمہ نہیں سنائے گا. کلمہ نئے مسلمان سنائیں گے، نسلی کھڑے نہیں سنائیں گے. آئے مجھ سے کوئی کلمہ سننے کے کہہ کے کہ کلمہ سناؤ تب ہم کہیں گے مسلمان ہیں. زبان کھینچ لوں میں تو، تیری کیا اوقات مجھ سے کلمہ سنے گا؟ میرا دادا پردادا میں نسلی مسلمان ہوں. اس سے پوچھو جو 40 سال تک اسلام لانے کے بعد بھی ایک دن 2 دوست جا رہے تھے، راستے میں شلوٹ مار دیا تو اس نے کونی ماری. اب تو کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، خاندانی پرانے تعلقات بھی تو ہیں. چلو ہاتھ میں جگہ محمد بس ابھی جانے کے بس ابھی لانے کے نامی. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. مجھے بھی جلوس کا انتظار تھا اور مجھے سگنل مل گیا کہ جلوس آ رہا ہے تو میں بھی اسی جلوس میں اپنی صدا کو شامل کرنا چاہتا ہوں. آج کی رات ذاکر کے پڑھنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات کے لیے تو خالی تصور ہی کافی ہے. آج کی رات کے لیے خالی تصور ہی کافی ہے. آج 9 محرم کا دن گزر گیا، شب عاشور آ گئی. لیجیے محفل میں اندھیرا ہو گیا، چراغ گل کر دیے گئے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ محبت اہل بیت ہے. ابھی سبحان اللہ کے نعرے تھے، واہ واہ کی آوازیں تھیں، لوگ خوش ہو رہے تھے. ایک دم سے کیا ہو گیا؟ پڑھنے والا بھی نہیں بدلا، سننے والے بھی نہیں بدلے، جگہ بھی نہیں بدلی. ہو کیا گیا؟ ہوا یہ کہ جب تک کہ فضائل سے خوش ہو رہے تھے اب مسائل شروع ہو گئے. کربلا کے بھوکے کے مسائل، کربلا کے پیاسے کے مسائل. یا زہرا آئیے دیکھیے ہندوستان آئیے. آپ کے بیٹے نے تمنا کی تھی، دیکھیے غیر شیعہ حضرات بھی کس طرح سے عزاداری میں شریک ہیں. میں محفل شاہ خراسان کے اس مقدس منبر سے میں بمبئی پولیس کا شکر گزار ہوں، اپنی طرف سے، محفل کے ارکان کی طرف سے، مومنین کی طرف سے، کہ بمبئی پولیس ہماری عزاداری میں ہمارا بڑا ساتھ دیتی ہے. اور کیوں نہ ساتھ دے؟ حسین نے وقت آخر کہا تھا مجھے ہندوستان چلے جانے دو. حسین کو معلوم تھا کہ ہندوستان کا ہندو بھی ہماری عزت کرے گا. قابل تعریف ہیں یہ ہندو دھرم کے لوگ، قابل تعریف ہیں جو حسین کے غم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. حکومت مہاراشٹر کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے رسول کے